سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم خسر بھی اچھی لگی ناصر بری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی ناصر بری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے قید تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت آستان عالیہ بھور شریف ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی غار میں سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے غار میں سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے عاشقان مصطفیٰ کو ان کی یہ ادا اچھی لگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی وہ فراق طور پر کیوں بے نقاب ہوتے وہ فراق طور پر کیوں بے نقاب ہوتے وہ تجلی تھی آشنا کی آشنا کے لیے مخدوم محترم جناب قاری مولانا محمد شریف صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ
اجتماع کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ اللہ پاک یہاں کی حاضری قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر سفر معراج شریف فرمایا۔ معراج شریف کے واقعہ کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے، ٹائم مختصر ہے، کچھ وقت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو، یا جو لے گیا اپنے محبوب بندے کو۔ اسرا کے معنی سیر کرانے کے بھی آتے ہیں اور لے جانے کے بھی آتے ہیں۔ فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصہ میں، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الہ بمانا تک بھی آتا ہے اور الہ بمانا طرف بھی آتا ہے۔ کون سی مسجد اقصی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں اپنے حبیب کو لے گئے؟ فرمایا کہ نُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ میرے دوستو، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج شریف پر جانے کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس روشن ستارے کی جو آسمان سے اترا۔ امام جعفر تفسیر روح المعانی میں ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے واپس آنے کا ذکر فرمایا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، معراج شریف کا شرف، شب معراج جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، یہ شرف اولین و آخرین میں سے کسی کو حاصل نہ۔ تھوڑی سپیکر کی آواز کم کر دیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب پاک علیہ السلام پر بے شمار انعامات عطا کر۔ اللہ نے پہلے بھی اپنے حبیب کو بڑے انعامات سے
نوازا تھا، مزید انعامات سے اس رات کو نواز، اور ساتھ حضور کی امت پر بھی حضور کا صدقہ رب نے اس رات نوازشیں فرمائی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معراج کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہر ایک کی معراج ان کے درجہ اور ان کے مرتبہ کے مطابق، اور حضور کی معراج تو سب سے نرالی ہے، نرالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر انور پر خلافت کا تاج رکھا، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا، مسجودیت ملائکہ کا شرف عطا کیا، نوری فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی معراج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زمین و آسمان کی بادشاہی دکھا دی۔ ملکوت السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اپنے خلیل کو دکھا دی۔ یہ حضرت خلیل کی معراج۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی سے مشرف فرمایا جبل طور پر۔ کلیم اللہ کی معراج جبل طور پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج چوتھے آسمان۔ بنا سما منزل ابن مریم، بنا سما منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، بنا سما منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ حضور کی معراج لامکان۔ اللہ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور نے شب معراج حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام شب معراج مسجد اقصی میں تشریف ہو۔ حضور علیہ السلام شب معراج مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ سرور انبیاء کی سواری چلی، صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گئے۔ سارے نبی مسجد اقصی میں اللہ۔ حضور علیہ السلام نے، میں تفصیلات کا وقت نہیں اشارے کر رہا، حضور نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مسجد اقصی میں نماز، جب نماز نبیوں کو اللہ نے پڑھائی، اس مسجد اقصی میں حضور
نے نبیوں کو نماز پڑھائی نا تو سارے نبی یہ کہتے تھے نماز ہو تو ایسی، امام ہو تو ایسی۔ سارے نبی یہ کہتے تھے کہ جی چاہتا ہے ہمیشہ ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے حضور کی اقتدا کے اندر نماز ادا کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی میں اسی موقع پر خطابات بھی فرمائے۔ تو مسجد تفسیر روح المعانی میں تفسیر تبیان القرآن میں ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو تھا نا وہ 5000 نمازوں کے برابر۔ یعنی مسجد اقصی میں کوئی نماز پڑھتا تو اس کو 5000 نمازوں کا نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج انبیاء کو جب نماز پڑھائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی فضیلت میں اضافہ فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حبیب نماز پڑھائی جب سبحان اللہ، تو پہلی مسجد اقصی کی فضیلت پہلے بھی تھی، اللہ نے جب حبیب نے وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی تو مسجد اقصی کی فضیلت میں اللہ نے سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، مستانہ عالیہ بھور شریف۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصی کے در و دیوار اور مسجد اقصی نے اللہ کی بارگاہ میں ایک تمنا کی۔ تمنا، یا اللہ، دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز درخواست پیش کرتی ہے، جہان کی ساری چیزیں، بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں۔ مسجد اقصی نے اللہ کی بارگاہ میں ایک تمنا کی۔ مسجد اقصی نے عرض کی مولا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے میرے اندر آ کر نماز نہ پڑھی ہو، کبھی ایسا بھی وقت لے آ کہ تیرا حبیب بھی میرے اندر نماز پڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ معراج۔ اور پھر مسجد اقصی کی اللہ نے یہ تمنا پوری کر دی اور حضور تشریف لے گئے شب معراج اور انبیاء کو وہاں نماز پڑھائی۔ اللہ، پھر مسجد اقصی میں نماز جب حضور نے پڑھائی تو حضور نے مسجد اقصی جب جا رہے تھے نا، حضور جا رہے تھے تو حضور نے مسجد اقصی کے قریب جو مشاہدہ کیا، جو کچھ دیکھا، اس کو بھی حضور نے بیان کیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے کتب احادیث کے اندر، حضور علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ شب معراج، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس گزرا۔ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے
ترمذی کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، اور پتہ نہیں کتنی حدیث کی کتابوں میں یہ حضور نے فرمایا مررت بے قبر موسیٰ، جب ہم مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے تو ہم موسیٰ نبی کی قبر کے پاس گزرے۔ دیکھو نا مسجد اقصی کے جانے کے کئی رستے، مسجد اقصی میں آنے کے کئی، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مسجد اقصی میں شب معراج اس رستے پہ لے گیا، اور جس رستے پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا میرا حبیب قبر موسیٰ کے پاس گزرے اور کئی مسئلے حل کرا کے جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں مررت بے قبر موسیٰ نبی کی قبر کے پاس گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر انور میں نماز پڑھ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ۔ حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، اللہ کا نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ ہو۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، دیکھو نا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ رہے، جنت سے زمین پر آ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر جا رہے، حضرت ادریس علیہ السلام زمین سے جنت میں جا۔ کوئی نبی آ رہا ہے، کوئی نبی جا رہا ہے، کوئی نبی آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا آنا جانا کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ لوگ میرے حبیب کے آنے جانے میں شک نہ کریں۔ سبحان اللہ، شک نہ کریں۔ حضور تشریف لے گئے، اللہ حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان، ہر آسمان پر حضور کا انبیاء استقبال۔ جو نبی مسجد اقصی میں تھے وہاں بھی، موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں تھے، حضور مسجد اقصی میں تھے وہاں بھی۔ چھٹے صحیح بخاری کی روایت میں کہ چھٹے آسمان پر گئے وہاں بھی موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج حسن کی سارے حسن کو جمع کر دیا۔ اللہ نے شب معراج سارے حسن کو جمع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او فرشتوں تم بھی آ جاؤ، او حوران جنت، او غلمان جنت، تم بھی آ جاؤ اور شب معراج آسمانوں پر میرے حبیب کا استقبال کرو، اس حبیب کا جس کے حسن کی خیرات ہونے، جس کے حسن کی
بیت المعمور میں تشریف لے، بیت المعمور وہ ساتوں آسمانوں سے بیت المعمور، زمین پر کعبہ ہے، عین اسی کے اوپر فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب ہم بیت المعمور میں گئے شب معراج تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور کی دیوار کی ساتھ پشت لگا کے بیٹھے۔ تو حضور فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مجھے دیکھا، ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نبیوں کے سردار واپس جانا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام۔ حضور نے پوچھا ہے خلیل اللہ میری امت کو کیسے یاد کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رسولوں کے سردار کہ آمد تک آنے والی آپ کی امت نماز میں مجھے یاد کرتی رہے گی، نماز میں مجھے کرتے نہیں تشہد میں یاد کرتی رہے گی، تو آج میں ان کو یاد کر کے ان کے نام سلام بھیج رہا ہوں۔ سلام۔ میرے دوستو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے درجے کے مطابق ہر نبی کو معراج کرا۔ اولیاء اللہ کو بھی معراج ہوتی ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری معراج حضور کے قدموں میں ہے، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کل ولی لہ قدم وإنی علی قدم النبی بدر القمال۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں ایک ایسے نبی کے قدم پر ہوں جو نبوت کے بدر الکمال ہے۔ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی معراج کہاں؟ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری معراج حضور کی اتباع میں ہے۔ ہر مومن کو معراج حاصل ہوتی ہے۔ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، یہ تمہاری معراج ہے۔ حدیث پاک میں کسی نماز کو مومنین کی معراج کہا گیا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کو معراج کا شرف حاصل، معراج حاصل۔ بھئی بات یہ ہے، اور یہ نمازیں فرض بھی شب معراج ہوں، نمازیں فرض بھی شب معراج ہوں۔ شب معراج کو یہی نمازیں فرض ہوئی نا۔ آپ علماء سے وہ حدیث سنتے رہتے ہیں 50 نمازیں تھیں، 50 ہو بس ختم کرنے والے جاری تو 50
50 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की थी ना, खुतबे हदीस में हुजूर लेकर आ रहे थे, अल्लाह भला करे मूसा अलैहिस्सलाम का आगे खड़े, मूसा जिन्हें उम्मत के लिए क्या मिला, 50 नमाजें मिली, 50 मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, रसूलों के सरदार मेरी उम्मत पर, बनी इसराइल पर 2 नमाजें फर्ज थी, वो नहीं पढ़ते थे, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? जाओ अल्लाह के हुजूर में, सही बुखारी और मुस्लिम में भी है, जाओ अल्लाह के हुजूर में कम करो। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे ये हबीबुल्लाह है, कम करवा सकते, कम करवा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, या अल्लाह 50 में आता है, उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, कम कर। अल्लाह ने फरमाया हबीब 5 माफ है, 45 तो पढ़े। मेरे दोस्तों मुख्तसर बात करूं, हुजूर बार बार तशरीफ लाते रहे, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते रहे, हुजूर बार बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते रहे, 5 माफ होती, 5 माफ होती है, 45 माफ हो गई, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूलों के सरदार एक चक्कर और भी मारो, ये 5 भी नहीं पड़ेंगे। वैसे आप तो कहते होंगे ना, जहां इतने चक्कर लगाए, एक चक्कर और भी लगाते मामला ही साफ हो जाता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कलीमुल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में बार बार गया हूं, अल्लाह ने 45 माफ कर दी हैं, 5 रह गई हैं। अब अल्लाह की बारगाह में जाने से मुझे हया शर्म उन्होंने फरमाया मेरे सच्चे उम्मती पढ़ेंगे, बेशक 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 पढ़ेंगे। आओ भाई, आरिफ लोग, आरिफीन जो बात कहते हैं वो भी सुनो। सुभान अल्लाह। देखो ना, रहनी जो आखिर में रहनी जो 5 थी, तो अल्लाह ताला एक दफा 45 माफ कर देते। ये 5 क्यों माफ होती रही? इसमें भी राज। आरिफीन लोग कहते हैं, आरिफ लोग कहते हैं इसमें राज था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह तेरे दीदार का सवाल किया था, दीदार नहीं हो सका। या अल्लाह अब इकट्ठियां 45 माफ न करना, 5 करना। पांच मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह अब 45 इकट्ठियां ना माफ करना, 45 इकट्ठियां माफ ना करना, 5 करना। ओ बार बार तेरा हबीब तुझे देखता रहे और बार बार मैं तेरे हबीब को देखता रहूं, उनकी भी मेरा जो होती रहे और मैं मूसा की भी मेरा जो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, मेराजे मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा, आस्ताने आलिया बहुत शरीफ। अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब एक इनाम और लेते जाओ, बस तुम्हारी उम्मत के लिए 5 हैं। अल्लाह ने फरमाया, हबीब पढ़ेंगे 5, सवाब 50 का
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے. یہ مومن کی